السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بدر۔ بدر ایک ایسا نام ہے جس سے شاید ہی کوئی مسلمان ناواقف ہو۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ اسلام کا جو سب سے پہلا جنگ ہے وہ اس جگہ پہ ہوا تھا جس کا نام بدر ہے، اسی لیے اس جنگ کا نام بھی بدر ہے۔ اور بدر کی لڑائی رمضان کے مہینے میں ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جانے کے بعد جب 2 سال ہو گئے تو سیکنڈ ایئر کے رمضان میں یہ جنگ پیش آئی۔ اس جنگ کے واقعات کو انشاءاللہ ہم 4 حصوں میں کور کریں گے۔ تو یہ جو پہلا حصہ ہے جو آج کا ٹاپک ہے ہمارا، وہ بدر کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں ہے۔ بدر سے پہلے کیا ہوا جس کی وجہ سے بدر کی لڑائی پیش آئی۔ یہ قصہ صرف بدر کے دن کی بات نہیں ہے کہ اچانک لڑائی ہو گئی، اس کے پیچھے پورا ایک بلڈ اپ ہے۔ بدر کی لڑائی جو پیش آئی وہ ہجرہ سیکنڈ ایئر رمضان 17 تاریخ کو پیش آئی۔ تو اس کے لیے پہلے ہم کچھ وقت پیچھے میں جاتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے اور حضرت جبریل علیہ السلام غار حرا میں آئے اور اللہ کا پیغام سنایا۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کر دیے۔ اور جب اسلام کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینا شروع کیے تو کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ لیکن مکہ میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو قبول نہیں کیا، اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، ان کے اپوز تھے، جو لوگوں کو روکتے تھے اور جو اسلام قبول کر لیے ان کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ تو تکلیفیں جب بڑھنے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی۔ انہوں نے صحابہ سے کہا کہ وہ مکہ کو چھوڑ کر حبشہ چلے جائیں، جو آج کا افریقن کانٹیننٹ میں ایتھوپیا ایک کنٹری ہے، وہاں کا ایک علاقہ ہے حبشہ کی طرف چلے جائیں۔ وہاں ایک کرسچن راجا ہے جو بہت انصاف کرنے والا ہے، آپ ان کے پاس چلے جائیں اور سکون کے ساتھ زندگی گزاریں۔ تو یہ پہلا موقع تھا جب مسلمان مکہ چھوڑ کر دوسری طرف چلے گئے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکے میں 13 سال دین کی دعوت دیتے رہے، اور اس کے لیے جو پریشانیاں اور تکلیفیں ان کو آتی تھی اس کو برداشت کرتے رہے۔ اسی دوران جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 ایئرس ہو گئی تھی تو حج کے موقع پر یثرب نام کی جگہ سے کچھ لوگ حج کے لیے مکہ آئے۔ یثرب آج کا مدینہ ہے، اس وقت اس کا نام یثرب تھا۔ تو وہ لوگ آئے اور اللہ کے نبی کی بات کو سننے کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ واپس چلے گیا۔ اگلے سال وہ کچھ اور لوگوں کو لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے لوگوں کو ملایا، اور یہ ملاقات جو ہے مکے سے ذرا ہٹ کر
عقبہ نام کے ایک جگہ پہ یہ ملاقات ہوئی، چھپ کے ہوئی، تاکہ یثرب سے آنے والوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس وجہ سے اس واقعے کو بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ بیعت عقبہ میں مدینہ والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا، پرومس کیا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو وہاں پہ ہیلپ کریں گے، ان کو سیکیورٹی دیں گے اور مدینے میں رہ کر ان کی حفاظت کریں گے۔ بہت سارے جو پرومسز ہوئی تھی وہاں اس وقت۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اب وہ مکہ چھوڑ کر یثرب چلے جائیں، جو آج کا مدینہ ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک انتظار کرتے رہے جب تک اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم نہیں آیا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنے کا حکم آیا کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینے چلے جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کیے اور مدینہ پہنچ گئے۔ تو جو مکے سے مدینہ گئے ہوئے مسلمان تھے، ان کا گھر اور ان کا مال و دولت جو ہے مکے میں ہی تھا، تو ان کے جانے کے بعد مکہ والوں نے ان کو سیز کر لیا، اپنے قبضے میں لے لیا، اور پھر اس کو بیچ کر جو ہے اس سے پروفٹ بنانے کی کوشش میں لگ گئے۔ اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تھے۔ مدینے میں پہنچنے کے بعد مدینے کے کچھ لوگ مکہ عمرے کے لیے آئے تھے، وہ مسلمان تھے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ انہوں نے کہا کہ ہجرت کے وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مارنے کی کوشش کیے تھے تو اللہ نے ان کو بچا لیا تھا اور وہ مکے سے مدینہ پہنچ گئے تھے صحیح سلامت۔ تو جب یہ لوگ عمرہ کے لیے مکہ گئے تو انہوں نے دھمکی دی کہ اس وقت تو بچ گئے، اب نہیں بچیں گے۔ تو یہ جو زمانہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت شروع ہونے کے بعد، یہ جو دھمکی تک کا جو زمانہ ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی، ہاتھ اٹھانے اور ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دیے تھے۔ تو یہ جب دھمکی کی بات مدینہ پہنچی تھی، اس کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو بہت خطرہ ہو گیا تھا۔ کچھ راتیں ایسی بھی گزری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگ کر گزارنا پڑا تاکہ اپنی حفاظت کر سکے، اور ساتھ میں صحابہ نے بھی بہت ساری راتیں ایسی گزاری جس میں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام پہنچانے کے لیے خود پہرے پہ کھڑے تھے ان کے لیے۔ تو جب یہ مرحلہ گزرا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی لڑنے کی اجازت دی ہے جن کے ساتھ لڑا جا رہا ہے کیونکہ ان پر ظلم ہوا ہے، یعنی مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو لڑنے کی اجازت دے رہے ہیں۔ اب جب لڑنے کی اجازت مل گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی پیٹرولنگ ٹیم ریڈی کیے، کیونکہ مکہ والوں کا جو بزنس کا روٹ تھا وہ سیریا کی طرف جاتا تھا اور وہ راستہ مدینے کے قریب سے ہو کر گزرتا تھا۔ تو وہ پیٹرولنگ ٹیم جو ہے ناکہ بندی کرنے لگی تاکہ جو مشرکین نے مسلمانوں کے پراپرٹیز کو سیز کیا ہے اور ان سے فائدہ اٹھایا ہے وہ اپنا حق واپس لے سکے اور اکنامیکلی مالی طور پر مکہ والوں کو کمزور کر سکے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، مکہ والوں کے قافلوں کو جو ہے خطرہ ہمیشہ لگا رہتا تھا، ابھی وہ ٹینشن میں رہتے تھے مکہ والے۔ تو اسی دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی بار ایسے ٹیم کے ساتھ نکلے تھے۔ جب سیکنڈ ہجری کا سال تھا تو اس وقت ابو سفیان جو بعد میں صحابی ہو گئے، اسلام قبول کر لیا تھا، اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے،
ان کی سرداری میں، ان کی نگرانی میں ایک قافلہ مکے سے سیریا کی طرف بزنس کے لیے نکلا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو انہوں نے ایک ٹیم کو اسے روکنے کے لیے بھیجا، لیکن وہ ٹیم کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ قافلہ بچ کر سیریا کی طرف نکل گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مہینوں کے بعد خبر ملی کہ وہ قافلہ واپس آ رہا ہے۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہما کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپائی بنا کر اس قافلے کی خبر لینے کے لیے بھیجے۔ تو جب یہ دونوں گئے تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ قافلہ واپس لوٹ رہا ہے اور فلاں ایک اندازے کے اعتبار سے فلاں دن جو ہے بدر کا جو کنواں ہے اس کے قریب سے گزریں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے نکلنے کے لیے کہا کہ ہمیں نکلنا ہے، اس فلاں جو قافلہ ہے اس کو انٹرسپٹ کرنا ہے، اس کو روکنا ہے اور اپنا جو حق کا مال ہے وہ لینا ہے، اور اکنومیکلی قریش کو جو ہے یعنی مکہ کے جو مشرکین تھے ان کو کمزور کرنا ہے۔ تو کچھ صحابی لوگ ساتھ میں ہو گئے، کیونکہ یہ کمپلسری نہیں کیے تھے کہ سب کو ہی نکلنا ہے، سب کو جانا ہے، اسی لیے کچھ لوگ ہی تیار ہوئے، اور ہلکے پھلکے ہتھیار کے ساتھ، زیادہ کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا اور سواری بھی زیادہ نہیں تھی، 1-2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ مسلمانوں کے پاس تھے۔ تو اس چھوٹی سی تیاری کے ساتھ وہ لوگ اس قافلے کو روکنے کے لیے نکل گئے۔ خبر کے مطابق یہ معلوم ہوا تھا کہ ابو سفیان کا جو قافلہ آ رہا ہے اس میں 1000 اونٹ ہیں اور 50,000 دینار یعنی تقریباً 260 kg کا سونا، اور اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نکلے تھے وہ بھی کم ہی تھے اور زیادہ ہتھیار وغیرہ نہیں لیے تھے، کیونکہ لوگوں کو نقصان پہنچانا مقصد ہی نہیں تھا، مینلی ان کو اکنومیکلی کمزور کرنا تھا اور جو قافلہ تھا اس سے سامان لے لینا تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابی، زیادہ علماء کی رائے ہے 300 چلر صحابہ ساتھ میں تھے، جس میں سے مہاجر یعنی مکہ سے جو مدینہ آئے ہوئے صحابہ تھے وہ 82 تھے، باقی سارے مدینے والے تھے۔ مدینے میں 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، تو اوس کے قبیلے سے 61 لوگ اور خزرج کے 70۔ تو یہ مکمل ٹیم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس قافلے کو روکنے کے لیے نکل پڑے۔ تو ابو سفیان، جسے خبر تھی کہ وہ ایک بار اٹیک سے بچ چکا ہے جاتے وقت، وہ زیادہ چوکنا ہو کر چلنے لگا۔ تو قافلہ کے بدر پہنچنے سے پہلے ابو سفیان خود جو ہے ایک عام آدمی کی طرح بدر کے پاس آیا اور اسے خبر ہو گئی کہ مدینے سے لوگ اس کے قافلے کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں۔ تو وہ فوراً قافلے کی طرف واپس لوٹا وہاں سے ایک آدمی کو مکے کی طرف بھیجا اور قافلے کے سپیڈ کو کم کر دیا، سلو کر دیا۔ تو یہ آدمی اس قافلے سے، ابو سفیان کے قافلے سے بہت تیزی کے ساتھ مکہ پہنچا اور مکے میں اعلان کر دیا کہ جو تمہارا قافلہ آ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے، اس پر اٹیک کرنے کے لیے مدینے سے لوگ نکلے ہیں۔ اور مکے میں ہلچل ہو گئی اور مکے میں ہنگامہ ہو گیا، اور لوگ جو ہے مکے کے بڑے بڑے سردار سب جنگ کے لیے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جو سردار لوگ تھے اس میں ابو لہب کے علاوہ تقریباً ہر سردار تیار ہو گیا جنگ کے لیے نکلنے، اور چھوٹے موٹے سرداروں میں بھی، اور جو باقی لوگ تھے یا تو وہ خود نکل رہے تھے یا اپنے بدلے میں کسی اور کو بھیج رہے تھے۔ ابو لہب نے بھی اپنے بدلے میں اپنے قرضدار کو لڑنے کے لیے بھیجا۔ تو مکے سے جو
لوگ نکلے ان کی تعداد تقریباً 1300 تھی، اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے اور بہت زیادہ اونٹ تھے، جس کا کوئی مطلب نمبر ایگزیکٹلی نہیں معلوم، اتنا زیادہ اونٹ تھے ان کے پاس، کیونکہ وہ اونٹ ہی کو کھانے پینے کے لیے استعمال بھی کر رہے تھے۔ اس کے بعد یہ بڑی فوج ہتھیاروں سے لیس ایک دم فل تیار ہو کر، ان کو معلوم تھا کہ وہ جیتیں گے اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے، ایک دم نام و نشان مٹا دیں گے، تو وہ اعتبار سے وہ لوگ تیاری کے ساتھ مکے سے نکلے اور فل سپیڈ میں بدر کی طرف آنے لگے۔ اس بیچ ابو سفیان نے قافلے کا راستہ روٹ چینج کر کے سمندر کے کنارے کی طرف کر دیا، اور وہاں سے وہ بدر سے اور دور ہو گیا، وہاں اس راستے کی وجہ سے وہ بدر سے اور دور ہو گیا اور قافلے کو بچا کر ایک طرف سے نکل گیا۔ جب قافلہ بچ گیا کر کے معلوم ہوا تو مشرکین میں سے بنو زہرہ کے خاندان والے کچھ لوگ تھے اراؤنڈ 300، وہ لوگ قافلے فوج سے ہٹ کر واپس چلے گئے، تو ابھی مکہ والوں کی فوج میں 1000 لوگ رہ گئے۔ اور مسلمانوں کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ قافلہ دور ہٹ گیا ہے اور اب مقابلہ جو ہے ہتھیاروں سے لیس مضبوط فوج کے ساتھ ہونے والی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے مطابق مشورے کی مجلس کو منعقد کیا، صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا، ایک بہت بڑا مشورہ ہوا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے حالات صحابہ کے سامنے رکھے اور بتایا کہ یہ باتیں ہیں، ابھی ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے بارے میں بات کی اور فل سپورٹ کی تائید کی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کھڑے ہو کے بات کی۔ پھر اس کے بعد حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ، جب یہ تینوں کھڑے ہوئے، یہ تینوں مہاجر صحابہ تھے جو مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے، اور پوری فوج میں مہاجر صحابہ کی تعداد جو ہے کم تھی، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کی تعریف کی۔ اس کے بعد فوج کی طرف دیکھ کر، صحابہ کی طرف دیکھ کر پھر مشورہ پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو انصاری صحابہ یعنی مدینے کے جو صحابہ تھے، ان میں سے ان کا ایک لیڈر تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، وہ کھڑے ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں میں جواب دی، تو انہوں نے کھڑے ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فل سپورٹ کرنے کی بات کہی، یہاں تک کہ کہا کہ اگر آپ کسی سمندر میں کود جائیں گے اور ہمیں ساتھ میں کودنے کے لیے کہیں گے تو ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے اس سمندر میں کود جائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ بیعت عقبہ میں جب وہ مکہ میں آ کر پرومس کیے تھے، تو انہوں نے صرف یہ پرومس کیا تھا کہ ہم مدینے میں رہ کر آپ کی حفاظت کریں گے، اور بدر مدینے میں نہیں ہے، مدینے سے بہت دور ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رائے جاننا چاہتے تھے، اور انہوں نے جانثاری دکھائی، اپنے جان کو، مال کو اللہ کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے قربان کر دینے کے لیے وہ تیار تھے، یہ انہوں نے ثابت کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور صحابہ کو لے کر بدر کی طرف آگے بڑھے۔ بدر کے میدان میں جب پہنچنے والے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو لے کر جاسوسی کے لیے آگے بڑھے، سپاہی کی طرف، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر۔ تو جب ایک جگہ آگے بڑھ کر ایک کنویں کے پاس اترے، وہاں پہ پانی لینے لگے، تو ایک بوڑھا آدمی آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے آدمی سے مسلمانوں کے بارے میں اور مکہ والوں کے بارے میں، دونوں کے بارے میں پوچھا تاکہ اسے شک نہ ہو۔ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون سی طرف سے ہو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ پہلے تم بتاؤ ان دونوں فوجوں کی حالت، پھر ہم بتائیں گے۔ تو وہ تیار ہو گیا، اس نے کہا کہ جو مجھے خبر ملی ہے اس اعتبار سے مدینے سے جو فوج نکلی ہے وہ یہ فلاں پرٹیکولر جگہ پہ ہونا چاہیے، اور اس کا گیسنگ بالکل صحیح تھا۔ اسی طرح پھر اس نے کہا کہ
جو مجھے خبر ملی ہے اس اعتبار سے مکہ والوں کی فوج آج کے دن اس پوزیشن پہ ہونا چاہیے، اور اس کے گیسنگ اس میٹر میں بھی صحیح تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ ہم پانی والے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ ہالٹ کیے تھے پورا پانی ان کے قبضے میں تھا، تو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ ہم پانی والے ہیں، یہ کہہ کر واپس آ گئے۔ اور بوڑھا حیران رہ گیا کہ پانی سے کیا مراد ہے، وہ پوچھنے لگا کہ کیا عراق والے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا اس کے بعد، اور واپس آ گئے۔ اسی طرح پھر ایک سیکنڈ ٹیم نکلی، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ تینوں جا کر مکہ والوں کے اونٹوں کو پانی پلانے والے 2 غلاموں کو پکڑ کر لے کر آئے۔ پھر ان سے خبر ملی کہ تقریباً 1000 لوگ ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایگزیکٹ جہاں پہ جنگ ہونا تھا اس میدان کے پاس آگے بڑھے، تو وہاں پہ بہت سارے پانی کے چشمے تھے جس سے پانی نکلتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پوزیشن میں رکے، تو ایک صحابی ہیں حضرت حباب بن منذر رضی اللہ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ آپ جو یہاں پہ ہالٹ کر رہے ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہے یا یہ آپ کا اسٹریٹجی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ جنگ کے اعتبار سے ہے، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پوزیشن ٹھیک نہیں ہے، آپ اور آگے بڑھیں اور ایسے پوزیشن میں آئیں کہ پورا چشمہ جو ہے آپ کے کنٹرول میں آ جائے، اور ایک بڑے چشمے پہ آپ ہاؤس بنا دیں، ایک ٹینک کی طرح بنا کر پانی کو سٹور کر لیں، اور باقی سارے چشمے میں ریت ڈال کر اس کو بند کر دیں تاکہ مکہ والوں کے پاس پانی نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے ان کی یہ رائے کو قبول کیا اور تعریف کی، اور صحابہ کے ساتھ آگے بڑھے، پورے پانی کو، بدر کے آس پاس جتنا پانی تھا پورے اپنے کنٹرول میں کر لیا، اپنے پاس ایک ٹینک بنا کر اس میں پانی کو سٹور کر لیا اور باقی سارے چشموں کو بند کر دیا۔ یہ جنگ کا ایک بہت اسٹریٹجک پوائنٹ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بھی نبی تھے، کہ جنگ کرنے کا طریقہ، اسٹریٹجی، انٹیلیجنس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اسپائنگ کو، اسپینوج کو، کہ مطلب جاسوسی کا نظام کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، سنبھالنا ہے، اللہ کے نبی نے اس کی بھی مثال ہمیں بتائی ہے۔ تو ان شارٹ یہ فوج، دونوں فوج جو ہے بدر کے قریب پہنچ گئی تھی، دوسری طرف مکہ والے بھی آ گئے تھے، اور یہاں صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچ گئے تھے۔ تو جب ہالٹ کرنے لگے تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمانڈ سینٹر اللہ کے نبی کے لیے بنانا چاہیے جو میدان جنگ سے تھوڑا ہٹ کر ہو، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ رہے، چونکہ ہم لوگ صرف قافلے کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے آئے تھے، اگر خدا نہ خواستہ ہار ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت سے مدینہ پہنچایا جائے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مدینے میں جو لوگ رہ گئے ہیں اگر ان کو معلوم ہوتا کہ جنگ ہونے والی ہے تو وہ کبھی پیچھے نہیں رہتے، اللہ کے نبی کے ساتھ یہیں پہ موجود ہوتے، تو وہ اللہ کے نبی کی حفاظت کر لیں گے ان کیس اگر مسلمان ہار گئے تو، اور جنگ کے موقع پہ اگر وہ پوزیشن پہ رہیں گے تو میدان میں صحابہ کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس رائے کو بھی قبول کیا، اور ایک اونچی جگہ پہ ایک خیمہ، ایک ٹینٹ لگایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں آئے جہاں پہ لڑائی ہونے والی تھی، اور صحابہ کو نشان دکھا کر بتایا کہ اس جگہ پہ فلاں آدمی مر کر گرے گا کل، مشرکین میں سے، مکہ کے سرداروں میں سے، اس جگہ پہ فلاں آدمی مر کے گرے گا، اس طرح ساری جگہ پہ جگہ بتائے۔ اس کے بعد صحابہ کو پھر ایک بارش ہوئی، بارش ہونے کی وجہ سے مکہ والوں کو پریشانی ہو گئی کیونکہ ان کے ایریا میں زیادہ بارش ہوئی، اور مسلمانوں کے ایریا میں ہلکی ہلکی بارش ہوئی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے جو ہے دل اور مائنڈ ایک دم ریلیکس ہو گئے، اور صحابہ اس رات کو آرام سے سوئے، لیکن ایک شخص نہیں سویا۔ اتنی ساری تیاریوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بھروسہ کرنا، توکل کرنا، اللہ کے نبی نے اس چیز کو اختیار کیا، اور رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے پوری رات کو گزارا، اور پھر اگلے دن دونوں فوج آمنے سامنے ہو گئی۔
انشاءاللہ باقی آئندہ سیشن میں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.